کہ جیسے امام ابن حجر اور امام زہبی کچھ کو اور دوسرے محدثین اکثر مروان بن حکم کو تابعی کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے بولے کہ یہ سب ہسٹوریکل فیگرز ہیں. تو اب میں جیسا بول رہا تھا کہ جیسے میں نے کل آپ کی اسٹریم سنا تھا، تو اس میں آپ بول رہے تھے کہ جو مالک اشتر ہے، تو آپ نے کچھ مطلب ایسا بولے کہ رہیں گے ان کے کچھ دوسرے کام، یا وہ مالک اشتر نے جو بھی کیے تھے، جبکہ مالک اشتر وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ جمل میں، صفین میں اپنے ساتھ رکھے، کمانڈر بھی بنائے تھے ایجپٹ کا. تو جب ہم ایک ویسے انسان کے بارے میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے نزدیک ہے، تو اس پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. تو پھر جب ارے بھائی مالک اشتر کو چھوڑ دیجیے، یہی کہا بھائی، میں نے وہی بات مروان کے بارے میں نے آپ سے مروان کے بارے میں کیا کہا کہ اگر کوئی تاریخی تجزیہ کرتے ہوئے کوئی منفی نقطہ نظر بھی رکھ رہا ہے تو اس کے مسلک پہ ایسا نہیں پڑے گا کہ مروان کے بارے میں اگر کسی کا منفی رجحان ہے تو وہ اس سے مسلک، جو مالک اشتر کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہی مروان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ شخصیتیں تاریخی ہیں، اور آدمی تجزیہ کرتے ہوئے منفی مثبت کسی بھی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے. تو چاہے منفی رجحان رکھے یا مثبت رجحان رکھے، اس سے اس کے دین پر اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ وہ معاملہ کسی صحابی تک کے نہیں پہنچتا ہے. جب معاملہ صحابی تک پہنچتا ہے تو پھر صحابہ کی عظمت کو، ان کو ایک پروٹوکول حاصل ہے. باقی ہے نا مالک اشتر کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کا موقف ہو کہ وہ اچھا آدمی تھا، ہمارا موقف ہے کہ اچھا آدمی نہیں تھا، ہم اس موقف کی طرف گئے ہیں جو حضرت صفیہ کا ان کے بارے میں موقف تھا، حضرت ام سلمہ کا موقف تھا ان کے بارے میں، دوسرے دیگر صحابہ کا موقف تھا اس کے بارے میں. تو تاریخی شخصیتیں تو ایسی ہی ہیں کہ اگر دو طرح کے آپ کا، ایک کسی کا تجزیہ مثبت طرف جا رہا ہے، کسی کا منفی طرف جا رہا ہے، تو کوئی اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی اگر اس کے دل میں کوئی وہ نہیں تھا، بس وہ تاریخی تجزیے کی بنیاد پر کسی نتیجے پہ پہنچا ہے. لیکن جو صحابہ ہیں وہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں صرف. نہیں، یہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عہدے دیے. بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تو پورا وہ گروپ تھا سبائیوں کا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں ہونے کی وجہ سے اور ان کی جماعت میں ہونے کی وجہ سے ان کی توثیق ہو جائے گی، چاہے وہ مالک اشتر ہو چاہے کوئی اور ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی توثیق نہیں ہو جائے گی، یہ میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ مالک اشتر کا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنے میں اور بغاوت برپا کرنے میں پورا کردار صاف نمایاں ہے. تو تحقیق ایک بات تو یہ ہے کہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق میں پرفیکٹ ہونا چاہیے وہ موقف، کم سے کم ایسا نہ ہو کہ کسی بھی طریقے سے وہ موقف قائم کیا گیا ہو، یہ بھی ایک دوسری بات. جی آپ مروان بن حکم کو کون سی بنیاد پہ صحابی بول رہے ہیں؟ اور جیسا آپ نے بولے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں جو صحابی تھے، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کے گروپ میں صحابی موجود تھے؟ مروان کے بارے میں تو بات آ گئی بھائی، ہم نے کہا کہ صحابی کے زمرے میں بھی آتے ہیں. سرفراز بھائی نے بتایا کہ وہ تابعین، لوگوں نے کہا کہ تابعین کے زمرے میں ہیں، یہ بات آئی. لیکن ہمارے صحابی کہہ دینے سے کیا کون سا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اس سے؟ مروان کو اگر صحابی ہم نے بتایا تو اس سے کیا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ وہ بات موجود ہے، آپ مرجوع کہہ لیجئے اسے، اس سے اصل مسئلہ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مالک اشتر تو صحابی نہیں ہے. امام زہابی نے مروان کے بارے میں لکھا ہے وقیل لہو رویتن، کہا گیا ہے کہ ان کو رویت حاصل تھی، وہ ذالک محتمل، اور اس کا احتمال ہے انہوں نے کہا، یعنی یقینی طور پہ انہوں نے بھی نہیں کہا لیکن کہا کہ اس کا احتمال ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو رویت حاصل تھی. امام زہابی نے یہ بات کہی ہے سیر اعلام نبلا میں. ہاں انہوں نے یہ والی لائن بولے تھے مروان بن حکم کے بارے میں. لیکن جو ہم کو مطلب بخاری میں ملتا ہے کہ ایک بار خطبہ دینے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مطلب یہ جو پہلے مطلب نماز سے پہلے جو خطبے کی، عید کے خطبے اس نے چالو کیا تھا، اور جو ہوا تھا مطلب اس کو جو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کپڑا پکڑ کے روکے بھی تھے. وہ جو حدیث ہے، آپ جو حدیث بول رہے ہیں اس کو بھیج دو نا، پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھیجو اس کو. جی ٹھیک ہے. اور میں نے کہہ دیا مروان کو اصل یہی، مروان صحابی نہیں ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی غلطی ہے، تو آپ وہ روایت بھیجیں. مروان کا ایسا کوئی دفاع کرنا بھی ہم نے اپنے سر پہ نہیں لیا بھائی، ہمارا بنیادی مقصد صحابہ کا دفاع ہے جن کی صحابیت ثابت ہے. تو مروان کی ہر غلطی کا دفاع بھی ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کے کوئی معصوم نہیں خطا تھا. ایون کوئی صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطیاں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، تو مروان تو بہرحال صحابی بھی نہیں ہے، تو ہم ضروری بھی نہیں کہ مروان کی ہر چیز کا دفاع کریں. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیا جائے گا کہ وہ پوری صورتحال کیا تھی اور مروان کا اپنا موقف کیا تھا. لیکن یہ اس سے ہمارے موضوع کا کوئی تعلق نہیں. مروان جب صحابی نہیں، ہمارا اصل مقصد صحابہ کا دفاع ہے، ہمارا اصل مقصد صحابہ کا دفاع ہے. مروان اصلاً یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں تھا، تو اگر اس سے کوئی غلطی بھی تو ہوئی، اور اگر کسی صحابی نے ٹوکا تو ظاہر سی بات ہے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زیادہ جاننے والے تھے.
اور شیخ کم سے کم کبار تابعین میں سے تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, عالم فقیہ کبار تابعین میں سے ہونا اس میں کوئی شبہ نہیں. یعنی صحابی نہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مروان کی شخصیت جو ہے کوئی کمزور شخصیت تھی, مضبوط شخصیت تھی, اور فقہ و فتاوی میں علم و فضل میں وہ ایک مقام کو فائز تھا. مالک اکثر کہاں اور کہاں مروان بن حکم, دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں. چلو الحمدللہ, یعنی پرسپیکٹیوز آپ کے سامنے آئے, بس آپ بھی اعتدال والی بات رکھیں. کیوں معلوم ہے, یہ سب سٹیپنگ سٹون ہوتے ہیں. مروان بن حکم پہ بہت بڑا ڈسکشن کر کے وہاں پہ بات کیا ہے نا, یہاں سے بات آگے بڑھتے ہیں لوگ, پھر کہاں پہنچتے ہیں وہ آپ کو خود پتا ہے. تو ہمیں اپنی باتوں کو سمجھنا چاہیے. وہ باتیں ہم تو کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس اینگل سے بھی بات ہو چکی ہے. ہاں, جزاک اللہ خیرہ. جی جی, شکریہ شکریہ.